بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بے مثال شخصیت اور بہادری۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بلند ترین انسان ہیں۔ ان کی شخصیت کے کیا کہنے کہ علماء نے لکھا قرآن کریم کی 21-27 آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ یعنی اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند تھا کہ جو یہ فیصلہ زمین میں کر دیا، اللہ تعالیٰ کو وہی فیصلہ آسمانوں پر پسند آ جاتا تھا، اور آپ اسی کو آیت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتے۔ چنانچہ علماء نے اس طرح کی آیتیں جمع کی ہیں، تقریباً 27 آیتیں ہیں، ان کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ اور ان کی فضیلت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو یہ بھی ان کی ایک انفرادی شان ہے۔ حالانکہ صحابہ اور بھی ہیں، بڑے بڑے فضل و کمال والے ہیں، لیکن حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ نبوت کا جو تاج ہے حضرت عمر کے سر پر سجایا جاتا، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل نہ ہو سکی۔ اور یہی حضرت عمر ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے تم گزر جاتے ہو شیطان اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یا اللہ، کیسا رعب، کیسا دبدبہ اللہ نے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی۔ ظاہر سی بات ہے، کفار مکہ بڑا تنگ کرتے تھے ان لوگوں کو جو مسلمان ہو جاتے، اور جب یہ تکالیف بڑھ گئی حد سے زیادہ تو اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی نے ہجرت چھپ کر کی۔ ظاہر سی بات، اپنی جان بچا کے چھپ کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں تو چھپ کر ہی جائیں گے۔ صرف حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی، کھلم کھلا دن دہاڑے سب کے سامنے سے نکلے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور کچھ تیر ترکش سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور بیت اللہ کے پاس آئے۔ وہاں صحن میں قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے بعد جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مشرکین کی ایک ایک ٹولی کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمام چہرے بد شکل ہو جائیں گے، اگر تم لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو یہ تمہارے چہرے دنیا میں بھی بدل جائیں گے اور آخرت میں تو ان پر ذلت اور رسوائی سوار ہو ہی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہو جائے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ یہ فرمایا، بڑی جرت کی بات تھی۔ اور یہ بھی فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ مجھ سے اس وادی کے پرلے جانب آ کر مل لے۔ کسی کو اگر یہ چاہنا ہو کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھو دے اور اس کی ماں اس پر روئے اس کے مرنے کی وجہ سے، تو آؤ مجھے روک کے دکھاؤ کہ اس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ وہ مجھے روک کے دکھائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل پڑے اور ایک بھی آپ کے پیچھے نہ جا سکا، آپ کو پکڑنے کے لیے، آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو روکنے کے لیے کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ حضرت عمر کے راستے میں آئے۔ اتنے جری اور بہادر شخصیت تھے آپ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دیگر صحابہ، ان کے یہ فضل و مناقب قرآن و احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، ان سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، ہمیں ان سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان حضرات کے تعلق سے اپنے دل و دماغ کے اندر کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ پالیں، اعلیٰ درجے کا انہیں مسلمان سمجھیں، اعلیٰ درجے کا مومن سمجھیں، اور اعلیٰ درجے کے جو ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہوئے ان کو پورے ایمان کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ جانے مانیں۔ اسی کا نام دین اور ایمان ہے۔
سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے بزرگوں اور اپنے وہ بڑے جو راہ راست پر تھے، سیدھے راستے پر تھے، قرآن و سنت پر چلنے والے تھے، ان کا ذکر و تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ان کے ذکر و تذکرے سے لوگوں کو ہمت ملے، جوش ملے، لوگوں کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہو کہ دیکھو ہمارے بڑے ایسے تھے، بزدلی ختم ہو، لوگوں کے درمیان سے بزدلی، کم ہمتی دور ہو، ختم ہو، اور لوگ بہادری اور شجاعت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ یہ واقعات ہمیں یہ بھی سبق دیتے ہیں۔ حضرت عمر کی تو پوری شخصیت ایسی ہے جو بہادری، دلیری اور اعلیٰ درجے کی شجاعت پر مشتمل ہے۔ اللہ نے ایسا وقار، ایسی وجاہت انہیں عطا فرمائی تھی۔ تو ہم ایسے بڑے لوگوں کے نام لیوا ہیں، اس لیے ہمیں کسی بھی موڑ پر زندگی کے مایوس نہیں ہونا، کم ہمت نہیں ہونا، بزدل نہیں ہونا، پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگنا، بلکہ حق کے لیے اور باطل کے مقابلے میں ہمیں سینہ تان کر ایسے ہی کھڑے رہنا ہے جیسا کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے یہ پیشرو حضرات صحابہ و تابعین اور اکابر و مشائخ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔